السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا؟ وہ وجہ جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ ان کو سزا دی گئی۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ مور جتنا آپ خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مور کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں بیچ دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت خوش رہتے تھے، بہت ہی مزیدار پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ اناج گندم تھا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی نکال دیں۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام پھل کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے ہوئے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا اور شیطان بولا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا، میں علم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں جنت کے اندر خود جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا، تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی۔ تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہیں بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ کے بولا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں اندر لے کے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں ڈال کر جنت کے اندر لے گیا۔ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نیکبانوں کو پتہ تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے کے لیے آئے۔ اسی وقت اللہ پاک کا حکم ہوا، اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دو۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس آیا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مطابق شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کے تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، یہ گندم کا دانہ آپ دونوں چکھ لیں تو آپ دونوں کو تمام خوشیاں حاصل ہوں گی اور آپ جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں روح جنون پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف بھی آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ اس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا اور گندم کا دانہ چکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب اتارا جبکہ اماں حوا کو جدہ کے قریب اتارا۔ مور جن خوبصورت پاؤں سے چل کر شیطان کو اندر لایا تھا وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے چھین لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشبو کو چھین کر اس میں زہر بھر دیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ تھینک یو۔